नाज़रीन, अब तक की सबसे बड़ी खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ईरान बराह रास्त जंग के अंदर कूद गया है। जी हां, एक ऐसी डेवलपमेंट हो गई है जो शायद अब मिडिल ईस्ट का नक्शा पूरी तरह से बदल के रख देगी। और जो हम इलाकाई जंग की बातें बार बार कर रहे हैं, ये उसकी तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। जी हां नाज़रीन, कोई छोटी मोटी तंजीम की हम बात नहीं कर रहे। ईरान बराह रास्त जंग के अंदर कूद गया है। ईरान ने पहला बड़ा हमला कर दिया है। और जरा सोचिए, यह हमला किसके ऊपर हुआ है? यूएई के ऊपर, मुत्तहिदा अरब अमारात के ऊपर यह हमला किया गया है। उनका एक ऑयल और गैस टैंकर नाज़रीन पकड़ लिया गया है। और सोचिए, ये गैस और ऑयल टैंकर जो है वो कहां जा रहा था, किस लिए इसको पकड़ा गया है? ये इजराइल की तरफ जा रहा था। ये इजराइल के लिए एनर्जी सप्लाई कर रहा था, गैस और ऑयल की फराहमी कर रहा था। तो ईरान जो है वो बराह रास्त जंग के अंदर कूद गया है और यूएई एक्सपोज हुआ है। और ये एक्सपोज हुए हम खुद के, हमारे अपने सरकर्दा लीडर ममालिक वो किस तरह से एक खुफिया तौर पर इमदाद इजराइल को भेज रहे हैं। जब दुनिया बायकॉट कर चुकी है इजराइल का, तो ये हमारे ममालिक जिनको हम देखते हैं कि ये हमारी मतलब इमाम है, जिनकी तरफ हम देखते हैं कि ये हमारे लीडर हैं, वो ये काम कर रहे हैं और सामने आकर मजम्मत करते हैं, लेकिन पस्से पर्दा ये जो है वो कर रहे हैं। और तो उसका बंदोबस्त करना शुरू कर दिया गया है कि इस पर मजीद अब कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। तो जनाब ईरान कूद गया है जंग के अंदर। इसके साथ साथ नाज़रीन, दुनिया आलमी जंग की तरफ जा रही है। आपके सामने सारी चीजें। सबसे बड़ा एक और सबूत लेकर आए हैं। 5 लाख नेटो फौजी इस वक्त तैयार हैं। उनको हाई अलर्ट पे कर दिया गया है। और आपको पता है इनको हाई अलर्ट के ऊपर क्यों किया गया है? रशिया के ऊपर अटैक करने के लिए। जी हां, दुनिया में इस वक्त खलबली मची हुई है। दुनिया में एक गैर यकीनी की सूरत हाल है कि आगे दुनिया का क्या बनता है। 5 लाख नेटो फौजी इस वक्त रशिया पर हमला करने के लिए हाई अलर्ट के ऊपर हैं। इसके साथ नाज़रीन, एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि फ़लस्तीनी तंजीमें चाइना पहुंच गई और वहां से एक ज्वाइंट स्टेटमेंट सामने आया, बीजिंग डेक्लेरेशन। ये बहुत हिस्टोरिक डेक्लेरेशन है। इसमें यह ऐलान किया गया है चाइना की मुकम्मल सपोर्ट के साथ कि यरूशलेम फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत होगा और फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के बगैर हम किसी चीज़ पर राज़ी नहीं होंगे। और व्हाट्सोएवर कुर्बानियाँ दी जाती हैं, व्हाट्सोएवर जो भी मामलात जिस भी तरफ जाते हैं, फ़लस्तीनी रियासत अब बनकर रहेगी। ये ऐलान कहां से हो रहा है? ये बीजिंग से आज ऐलान हुआ है। बीजिंग से, जो कभी भी आपका इत्तेहादी नहीं रहा, वहां से आज ऐलान हुआ है कि फ़लस्तीनी रियासत यरूशलेम ये जो है ना, इसकी आज़ादी अब होकर रहेगी। और नाज़रीन, एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। बशारुल असद और उर्दगान मॉस्को जा रहे हैं। प्यूटन की सरपरस्ती के अंदर यह बहुत अहम मुलाकात होने जा रही है। और वाशिंगटन में इस मुलाकात के ऊपर, तेल अवीव में इस मुलाकात के ऊपर बहुत खलबली मची हुई है, क्योंकि ये वो बशारुल असद है जिसको चंद घंटे दिए थे इसराइल और अमेरिका ने कि अपना बोरिया बिस्तरा गोल कर लो। वो बशारुल असद वापस आ रहा है, यानी एक बड़ा पावरफुल एक शख्सियत के तौर पर। और शाम एक पावरफुल मुल्क के तौर पर, वो शाम जो इस वक्त फ्रंट लाइन के ऊपर खड़ा है फ़लस्तीन की हिमायत में और भरपूर असलहा की सप्लाई इस वक्त हिजबुल्लाह और बाकी सबको जारी रखे हुए। तो ये बड़ी मेजर डेवलपमेंट है नाज़रीन। दुनिया में हैरान कुन वाक़यात, मिडल ईस्ट के अंदर लम्हा ब लम्हा बदलती हुई सूरत हाल, और लम्हा ब लम्हा मिडल ईस्ट और यूरोप और साउथ चाइना सी एक आलमी जंग का बैटल फील्ड बनते हुए ये सबूत हमारे सामने आते चले जा रहे हैं। तो ये आपके सामने रखेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, नेटो और इसराइल की वजह से दुनिया के मामलात मुसलसल आलमी जंग की तरफ जाते चले जा रहे हैं। अमन की कोशिशों में अगर कोई रुकावट है तो वो ये दो ताकतें हैं जो मिडल ईस्ट में अमन को रुकावट कर रही हैं। यूरोप में चलने वाली जंग यूक्रेन, उसकी रुकावट में भी यही दो ताकतें जो है वो हायल हैं। और अब नाज़रीन, बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, क्योंकि जब आप जंगबंदी नहीं कर रहे हैं, जब आप मासूमों का खून बहाना बंद नहीं कर रहे हैं, जब आप एक खास प्लानिंग के तहत एथनिक क्लींजिंग कर रहे हैं, जब रोज फ़लस्तीनी वहां पर मर रहे हैं और दुनिया में कोई उनके ऊपर बात नहीं करना चाहता, दुनिया ने अपनी आंखें और कान बंद कर लिए हैं और इजराइल कहता है कि हम फ़लस्तीनी रियासत नहीं देंगे, वो एक दहशतगर्द रियासत होगी, यानी उनकी जमीन के ऊपर कब्जा किया, 100 साल जुल्म और जबर के पहाड़ तोड़ दिए, मिडल ईस्ट का हशर क्या कर दिया, और आज कहते हो कि फ़लस्तीनी रियासत नहीं देंगे। तो हद होती है, किसी जुल्म की हद होती है। तो 100 साल का अरसा हो गया है और ये 9 महीने जिस तरह से जो गुजरी है फ़लस्तीनियों के ऊपर और दुनिया के ऊपर, दुनिया के अवाम के ऊपर, तो अब इस पे बर्दाश्त नहीं है। तो एक के बाद आप देखेंगे कि अब बात आगे से आगे बढ़ती चली जाएगी। ईरान नाज़रीन कूद गया है
یہ اب تک کی جنگ کے جو 4-5 بڑے غیر معمولی واقعات ہوئے ہیں جس نے جنگ کو مور ایسکلیٹ کر دیا، نیکسٹ لیول کے اوپر لے گئے واقعات، ان میں سے ایک واقعہ ہے۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، لیکن یہ صورتحال یکسر بدل گئی ہے۔ ایران نے ناظرین حملہ کر دیا ہے، ایران جنگ میں کود گیا ہے، ایران نے یو اے ای کا گیس اور آئل ٹینکر جو ہے وہ پکڑ لیا ہے۔ بہت سینسٹیو خبر ہے، اس لیے سب سے پہلے اس کا ثبوت آپ کے سامنے رکھ دیں، پھر اس کے آگے کیا ہونے جا رہا ہے، نتیجہ کیا نکلے گا۔ المایدین، یہ سب سے پہلے سب سے معتبر چینل، اس کا ثبوت دیکھیے، ویسے تو اب یہ میڈیا بھرا پڑا ہے۔ دا ایرانین ریولوشنری گارڈ ڈیٹینڈ اے ٹینکر اونڈ بائی company affiliated with a neighboring country due to its smuggling a large amount of energy. Iranian commandos seized a UAE run vessel carrying marine gas oil for Israeli warships, Faras News. ٹھیک ہے، یہ ہم نے آپ کے سامنے ثبوت رکھ دیے ہیں، کنفرم ہو گیا ہے کہ جو ہے وہ ایرانین ریولوشنری گارڈ نے یہ کارروائی کی ہے اور یو اے کا یہ شپ پکڑ لیا ہے۔ یہ ناظرین مسلسل آئل اور گیس کی سپلائی کر رہا ہے۔ اب یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں رہی، اس سے پہلے تجزیے تھے اور ادھر ادھر کی باتیں، لیکن اب یہ ایکسپوز ہو گئے ہیں۔ 2-4 ہمارے سرکردہ لیڈر ممالک جن کی طرف دیکھ رہی ہے ساری امت مسلمان کہ یہ کوئی ایکشن لیں گے، تو انہوں نے ایکشن یہ لیا ہے کہ وہ خفیہ اسرائیل کو اس کے ٹینکوں کے لیے، اس کے وارشپس کے لیے، اس کے جہازوں کے لیے جو بم گراتے ہیں ان کے لیے آئل مہیا کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ گیس ہے ان کو مہیا کر رہے ہیں۔ اب اس کا آگے کیا کانسیکوینسز نکلتے ہیں، اس ایران کے حملے کے بعد یو اے کیا کرتا ہے، باقی کیا کرتے ہیں، اب ایران مسلسل کس طرح حملے جاری رکھتا ہے، وہ کیا یہیں گلف تک محدود ہوتا ہے یا اس کے علاوہ کاروائیاں کیا کرتا ہے، وہ تو ایک چیز ہے، آگے پتہ چل جائے گا، لیکن اس کی کاروائیوں کا آغاز ہو گیا۔ دوسری جو اہم چیز ہے، دیکھیے ہم اس چیز کو کیسے جسٹیفائی کریں گے، یعنی جو ہم خود کر رہے ہیں نا، یعنی ہمارے اپنے لوگ وہاں پر شہید ہو رہے ہیں اور ہم خود جو ظالم طاقت ہے اس کو یہ سپورٹ دے رہے ہیں۔ اچھا، غزہ میں قیامت برپا کر دی گئی ہے اور ہم تو تنقید کر رہے ہیں امریکہ یورپ پہ، بھائی یہاں پر امریکہ یورپ پہ تنقید کا کیا مقصد رہ جاتا ہے، ہم تو ان کو کہہ رہے ہیں، ان کی منافقت ایکسپوز کر رہے ہیں، جو کہ ظاہری بات ہے ان کا ظلم تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن ان کا کیا کریں، یعنی یہ کون سی پالیسی ہے، یہ کون سی عقل مندی ہے، یہ کون سی غلامی ہے، یہ کون سا سمجھوتا ہے، اس کی کوئی جسٹیفیکیشن دی جا سکے گی، تاریخ میں ہم اس چیز کو جسٹیفائی کر سکیں گے، اوپر جا کر آگے جسٹیفائی کر سکیں گے، تو یہ بہرحال ایک اہم چیز ہے اور بہت یہ ایک افسوسناک خبر ہے کہ یہاں ہمارے اپنے لوگ جو ہیں وہ سپورٹ جاری رکھے ہوئے ہیں، اور اس میں جو ہے نا سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ ان کو لیجیٹیمیسی دیتے ہیں، یعنی آپ اسرائیل کو لیجیٹیمیسی دیتے ہیں۔ اسرائیل کہے گا کہ یہ یوں ہی ہمارے ساتھ کھڑا ہے، اسی طرح کے 2 اور ملک وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، تو دیکھو نا یہ مسلمانوں کے جو لیڈر ممالک ہیں، جو ان کی لیڈرشپ ہے، وہ تو ہمارے ساتھ کھڑی ہے، اس کا مطلب ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں، اگر ہم غلط کر رہے ہوتے تو یہ جو مسلمانوں کے نمائندے ہیں یہ ہمارے ساتھ کیوں کھڑے ہوتے؟ تو اگر ایران کو کارروائی کرتا ہے، اگر یمن یا حزب اللہ کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ دہشت گرد ہے، کیونکہ یہ مسلمانوں کے نمائندے نہیں ہیں، مسلمانوں کے جو نمائندے ہیں وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، تو آپ جو سب سے خطرناک کام کر رہے ہیں وہ ان کو لیجیٹیمیسی دے رہے ہیں، یعنی آپ اسلحہ دیں، آپ جو مرضی، آپ جتنا آپ زور لگا سکتے ہیں نا آپ لگا لیں، آپ کا دل ہے تو آپ براہ راست آ جائیں جنگ میں، آپ کر دیں یمن کے اوپر حملہ، آپ کر دیں ایران کے اوپر حملہ، آپ سے نمٹ لیا جائے گا، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ آپ ان کو لیجیٹیمیسی دیتے ہیں، یہ اہم چیز ہے۔ اب آگے چلتے ہیں ناظرین، سب سے پہلے میں نتن یاہو کا بیان آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ نتن یاہو امریکہ کے لیے روانہ ہو گیا ہے، ایران جنگ کے لیے کس طرح پر تولے جا رہے ہیں، منصوبہ سازی ہو رہی ہے، یہ پہلے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نتن یاہو کہہ رہا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ صدر کون ہے، اسرائیل امریکہ کا سب سے مضبوط اتحادی ہے۔ بائیڈن چونکہ وہ سٹیپ ڈاؤن کر گیا ہے تو اس نے جانے سے پہلے یہ بیان دیا ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہاں پر صدر کوئی بھی آئے گا، امریکہ اسرائیل کے ساتھ ہے۔ پھر ہریٹس لکھ رہا ہے نتن یاہو will seek to convince Congress with the goal of achieving complete victory in Gaza and with Iran responsibility for the regional deterioration۔ کل یعنی 24 تاریخ کو یہ تقریر ہونے جا رہی ہے، آج اس کی بائیڈن کے ساتھ میٹنگ ہے، اور ہریٹس یہ لکھ رہا ہے کہ نتن یاہو کیا کرے گا، ایران کے اوپر کنونس کرے گا کانگریس کو کہ ایران سے جنگ کی جائے اور مکمل وکٹری اوور غازہ، اور مکمل وکٹری ہم دسیوں سینکڑوں بار آپ کو بتا چکے ہیں کہ مکمل وکٹری یہ ہے کہ ایک بھی فلسطینی زندہ نہ رہے یا ایک بھی فلسطینی جو ہے وہ اس آکوپائڈ ٹیریٹری کے اوپر نہ رہے، اگر اس نے رہنا ہے تو وہ مصر جارڈن ادھر ادھر چلا جائے، یہاں پر اس کی کوئی جگہ نہیں ہے، تو یہ کمپلیٹ وکٹری ہے ان کے نزدیک۔ تو یہ 2 چیزیں وہ کرنے جا رہے ہیں، یعنی جنگ میں مکمل، آگے تک لمبی جنگ اور ایران کے ساتھ جنگ،
ٹھیک ہے, تو آپ اندازہ لگا لیجیے. اس کے علاوہ سموترے کا بیان دیکھیے, we will do everything possible to prevent the establishment of Palestinian state on the land of Israel. On the land of Israel. آپ ذرا ان کی جو ہے نا چیک کریں, ان کا ظلم اور ان کی گھمنڈ چیک کریں. اور اسرائیل کی کون سی لینڈ ہے؟ پیلسٹینین لینڈ ہے جس پر اسرائیل نجائز ملک قائم ہوا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں ہم اسرائیلی لینڈ کے اوپر کوئی فلسطینی ریاست نہیں بننے دیں گے. ٹھیک ہے, تو اب دیکھتے جائیے کہ ان کی انٹینشنز کتنی واضح ہیں کہ وہ ایران کے ساتھ جنگ کی پلاننگ کر رہے ہیں, ساتھ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ریاست وغیرہ کوئی چیز آپ کو نہیں دیں گے. پھر سینئر ربائی فار دا ریلیجیس زائنسٹ اینٹی اپوز دا ایکسچینج ڈیل اینڈ کنسیڈر اٹ رسک ٹو اسرائیل سیکیورٹی. جو اس کا اسرائیل کا ریلیجیس طبقہ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ڈیل شیل نہیں ہونی چاہیے, ایکسچینج ڈیل, بلکہ جنگ جاری رکھو اور فلاں ڈھمکا. اچھا, اگلی بات ذرا دیکھیے, دا کنیسٹ اپرووڈ دا کلاسیفیکیشن آف یونروا ایز اے ٹیررسٹ آرگنائزیشن. ایک ناجائز ملک نے ناظرین دنیا کا جینا حرام کر دیا, اور یہ فتنہ, اس کا شر ایک ملک میں اس وقت پھیل چکا ہے, پورے کرۂ ارض پر پھیل چکا ہے. اب یہ پتہ نہیں کہ اس شر کا خاتمہ ہوتے ہوتے کیا کچھ دنیا میں بچے گا اور کیا کچھ ہوگا دنیا میں. یونروا جو یونائٹڈ نیشن کی آرگنائزیشن ہے جس کا کام صرف اتنا ہے کہ فلسطینیوں کو کھانا پانی دینا ہے یا اس کی فلاح و بہبود کے لیے ایجوکیشن ہیلتھ کے اوپر کام کرنا ہے, اس یونروا کو کیا کر دیا ہے؟ ٹیررسٹ آرگنائزیشن کہہ دیا ہے. مجھے بتائیے یہ کون سے لوگ اس دنیا کے اوپر مسلط ہو گئے ہیں؟ مطلب فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے نکالا اور 1949 میں یہ یونروا بنا کہ چلو ان کا ریکارڈ رکھے گا, جو مہاجر فلسطینی ہیں ان کی دادرسی ہوتی رہے گی, کو کھانا پانی ان کو ملتا رہے گا. اس یونروا کو جو کہ یونائٹڈ نیشن کا آفیشیل ادارہ ہے اس کو کہہ رہے ہیں یہ ٹیررسٹ. اور یہ کیوں یونروا کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں کہ اگر یونروا نہیں ہوگا تو فلسطینیوں کو جو ایڈ کا پروسیس ہے جو کہ آلریڈی رکا ہوا ہے وہ ٹوٹلی کولیپس کر جائے گا. یونروا نہیں ہوگا تو فلسطین کا جو ریکارڈ ہے مہاجرین کا وہ ختم ہو جائے گا, تو کوئی باہر کے فلسطینی واپس نہیں آ سکیں گے. ٹھیک ہے, تو اس لیے یونروا ان کا مین ٹارگٹ ہے. تو یہ دنیا کے اوپر یہ طاقتیں مسلط ہو گئی ہیں. اب نہ دیکھیں, ایک ہوتا ہے نا کہ یار چلو کوئی ایسی طاقت ہے آپ اس کے سامنے چلیں, آپ سوچتے ہیں کہ یار چلیں ہم ان کے ورلڈ آرڈر کے نیچے چلیں, جنگ سے بچنے کے لیے ہم معاملات کو چلا لیتے ہیں, کوئی بات نہیں, ہم جنگ کو اوائڈ کرتے ہیں. ان طاقتوں سے آپ کیسے معاہدے کریں گے؟ ان طاقتوں کے ساتھ آپ کو ایگزسٹ کیسے کریں گے؟ مجھے بتائیے, جن کی سوچ یہ ہے. اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ what's coming for ایران. اب ان کو تو واضح ہے کہ جب اسرائیل اتنی پلاننگ کر رہا ہے, غزہ میں اس کی یہ سوچ ہے, فلسطینی ریاست کے حوالے سے اس کی یہ سوچ ہے, تو ایران کے ساتھ تو جنگ پھر ہونی ہے. یعنی دو راستے ہیں. ایک راستہ یہ ہے کہ اسرائیل ایگریمنٹ کرے اور فلسطینی ریاست کی طرف آئے, جو کہ نہیں آ رہا. دوسرا راستہ کون سا ہے کہ وہ اپنی ول منوائے, اور اس میں ول منوانے کے لیے اس کو حزب اللہ کو ختم کرنا ہے, یمن کو ختم کرنا ہے اور ایران سے لڑنا ہے. تو ظاہری بات ہے وہ دوسرا راستہ چن رہا ہے, پہلا راستہ تو نہیں چن رہا, جو کہ ایک طرح سے اگر کوئی امن مل سکتا ہے تو اسی راستے پر ہے. تو یہاں پر وہ ایک پوری جنگ جو ہے وہ کرنے جا رہا ہے, تو ایران اس کے لیے تیار ہے. اب ذرا دیکھیے ایران, چائنا, رشیا کتنے بڑے بڑے اقدامات لے رہے ہیں. سب سے بڑا اقدام جو بیجنگ سے اس وقت ہوا ہے, فلسطینی تنظیمیں ناظرین بیجنگ کے اندر پہنچی ہیں, ان کی ملاقات ہوئی ہے. ہم 10-15 دن پہلے آپ کو بتا چکے ہیں کہ چائنا نے انوائٹ کیا ہے سب کو, اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جو آپس کی ڈویژن ہے وہ ختم کی جائے, اتحاد کو فروغ دیا جائے, اور اگر فلسطینی ریاست حاصل ہو سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف اتحاد سے ہو سکتی ہے. کیونکہ اسرائیل نے ایک چال یہ چلی کہ اوورال مسلمانوں کو آپس میں لڑایا, شیعہ سنی ادھر ادھر, اور فلسطینی لیڈرشپ کو بھی ہمیشہ ڈیوائیڈ کر کے رکھا. تو یہ فریضہ سب سے پہلے رشیا نے اس کا بیڑا اٹھایا, پھر آگے بات چلی, اور اب چائنا جو ہے وہ مین ہوسٹ کر رہا ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ چائنا جو ہے نا مڈل ایسٹ کا ایک مین پلیئر بن چکا ہے. چائنا کوئی میوٹ آبزرور نہیں ہے, وہ ایفیکٹو رول ادا کر رہا ہے. اب ذرا وہاں سے جو ڈیکلیریشن آیا جس کو بیجنگ ڈیکلیریشن کا نام دیا گیا ہے, اس میں بڑی اہم باتیں کی گئی ہیں. اتحاد کے حوالے سے مسجد اقصی کا خاص ذکر ہے, یروشلم کا خاص ذکر ہے. ذرا دیکھیے, بیجنگ ڈیکلیریشن ٹو اینڈ دا پیلسٹینین نیشنل ڈویژن, کہ جو قومی ایک تقسیم ہے لیڈرشپ کے اندر اس کو ختم کرنے کا یہ ڈیکلیریشن ہے. دا یونٹی نیشنل ایفرٹس ٹو کنفرنٹ ایگریشن ٹو سٹاپ دا جینوسائیڈل وار, کہ ایک متحدہ فرنٹ بنے گا جو کنفرنٹ کرے گا اسرائیل کو. پیلسٹینین فیکشنز ویلکم دا اوپینین آف دا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس which confirmed the illegality of the existence, occupation and settlement. عالمی عدالت کا جو کہ بڑا اہم اور بڑا زبردست فیصلہ ہے, اس کو آپ
खैर मकदम किया है। कंटिन्यू टू फॉलो अप द implementation of the agreements to end the division that were concluded with the help of Egypt, Algeria, China and Russia, जिसमें अल्जेरिया ने अहम किरदार अदा किया, रशिया यानी वहाँ पर आपको पता है एक बुनियादी मीटिंग्स हुई थी, और फिर ये चाइना में कि वो जो एग्रीमेंट चले थे वो अब यहाँ पर आगे बढ़ेंगे इत्तेहाद के हवाले से जो चीज़ें तय हुई हैं। कमिटमेंट टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियन स्टेट विद यरूशलेम एज इट्स कैपिटल, इस बात का हम वादा करते हैं, कमिटमेंट करते हैं, इस बात का अहद लेते हैं कि फ़लस्तीनी रियासत विद यरूशलेम एज इट्स कैपिटल, इससे कम पर कोई बात नहीं होगी। वी अफर्म द राइट ऑफ द पैलेस्टीनियन पीपल टू रेजिस्ट द ऑक्यूपेशन एंड एंड इट्स अकॉर्डेंस विद द इंटरनेशनल लॉज एंड द यूनाइटेड नेशन चार्टर्स एंड द राइट ऑफ द पीपल टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। अब ये बड़ी अहम बात है, वो किस तरह से बीजिंग में खड़े होकर यह ऐलान हो रहा है कि जो रेजिस्ट करना है, जो हमास लड़ रही है, जिसको इजराइल और मगरब दहशतगर्द कहता है, चाइना ये कह रहा है, चाइना में खड़े होकर ये डिक्लेरेशन आ रहा है कि ये रेजिस्ट करना ये इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक ये उनका हक है। आज़ादी के लिए खड़े होना, जिद्दोजहद करना, रेजिस्ट करना, आर्म्ड स्ट्रगल करना ये हक है, ये इंटरनेशनल लॉ के, यूनाइटेड नेशन के चार्टर के बिल्कुल मुताबिक है। वो सारा कुछ कर सकते हैं जिसको मगरब दहशतगर्द कहता है। टू रेजिस्ट एंड थॉट अटेम्प्ट्स टू डिस्प्लेस आवर पीपल फ्रॉम देयर होमलैंड पैलेस्टाइन स्पेशली फ्रॉम द गाजा स्ट्रिप एंड द वेस्ट बैंक एंड यरूशलेम। हम रेजिस्ट करेंगे जो इसराइल का मंसूबा है हमारे लोगों को डिस्प्लेस करने का। कन्फ्रंटिंग द ऑक्यूपेशन कॉन्स्पिरेसीज एंड ऑनगोइंग वायलेशंस अगेंस्ट द ब्लेस्ड अल-अक्सा मॉस्क एंड रेजिस्टिंग एनी हार्म टू इट और द सिटी ऑफ यरूशलेम एंड इट्स सेंटिटीज। हम अहद करते हैं कि हम इसराइल की तमाम जो चालें हैं उसको नाकाम बनाएंगे और जो कुछ अल-अक्सा के हवाले से ये प्लान कर रहे हैं उसको नाकाम बनाएंगे। यरूशलेम की आज़ादी और उसकी जो मुकम्मल दिफा है वो हम करेंगे। ये बीजिंग डिक्लेरेशन में बिल्कुल साफ अल्फाज में बातें जो है वो सामने आ चुकी हैं, तो इससे ज़्यादा कोई क्रिस्टल क्लियर हो नहीं सकता कि ठीक है वो अपने मंसूबे बना रहे हैं, लेकिन इधर भी पूरी तैयारी हो चुकी है। और अहम बात यह है कि इनको अंडरस्टैंडिंग है कि इसराइल और अमेरिका और उसके इत्तेहादी क्या प्लान कर रहे हैं, वो क्या मंसूबे बना रहे हैं और उनसे किस तरह आज़ादी लेनी है, मुत्तहिद होना है पहले। तो उनको पूरी अंडरस्टैंडिंग है कि आगे क्या होने जा रहा है और उसका सामना किस तरह से करना है। यहां पर नाज़रीन एक और बहुत अहम डेवलपमेंट है और वो ये है कि शाम और तुर्की के ताल्लुकात बेहतर होने जा रहे हैं। प्यूटन का इसमें अहम तरीन किरदार है। आपको बता चुके हैं कि प्यूटन की सरपरस्ती में इस्लामिक वर्ल्ड के साथ जो आपसी इख्तलाफात हैं उनको मिटाने की कोशिश हो रही है। तो ये बड़ी तारीखी मीटिंग है। बड़ा इससे पहले ये था कि प्यूटन विजिट करेंगे तुर्की का और फिर वहाँ पर ये मीटिंग होगी, लेकिन अब ये मीटिंग होने जा रही है मॉस्को के अंदर और वहाँ पर इराक के जो सदर हैं वो भी होंगे। जरा इसका सबूत देखिए। बशार अल असद टू मीट टर्किश प्रेसिडेंट तैयब एर्दोगान इन मॉस्को। Bashar al-Assad meeting with Erdogan will be attended by Russian President Vladimir Putin and Iraqi Prime Minister Mohammad Shia al-Sudani might be invited। तो इराक के प्राइम मिनिस्टर एर्दोगान और बशार अल-असद ये मुलाकात करने जा रहे हैं प्यूटन के सरपरस्ती के अंदर मॉस्को में। और ये आप देखिए तब्दीली। अब मिसाल के एक और खबर देखिए, यूरोपीय यूनियन मेंबर स्टेट्स पुश फॉर रीन्यूड इंगेजमेंट विद दमास्कस। फाइनेंशियल टाइम्स रिपोर्ट कर रहा है यूरोपीय यूनियन अमेरिका से हटकर, इजराइल से हटकर दमिश्क से यानी शाम के साथ इंगेजमेंट करने जा रही है। जरा वापस जाएं कुछ साल पहले, ये वही बशार अल-असद हैं जिनको चंद घंटे दिए थे। आप इनकी एरोगेंस देखिए, बड़े बड़े जुल्म भुगते हुए हैं। तो इन्होंने कहा था बशार अल-असद को अपना बोरिया बिस्तरा, अब ये पहले भी आपके सामने ये बात है, कोई ऐसी अनहोनी बात तो नहीं है, बोरिया बिस्तरा गोल करो निकलो यहां से, वगरना तुम्हारा असर लीबिया वाला और इराक वाला सद्दाम हुसैन और मुअम्मर कज़ाफ़ी वाला करेंगे। तो उसने रेजिस्ट किया और आज देखिए वक्त अपना जो है तारीख अपना धारा बदल रही है। आज जो है ना ताकत के मरकज बदल रहे हैं, आज चीज़ें रिवर्स हो रही हैं। ठीक है, जिस बशार अल-असद को वो घंटे उन्होंने दिए थे, आज यूरोप सोच रहा है कि उससे अलग इंगेजमेंट करें, इसराइल और अमेरिका को साइड पर रखें। और सब के सऊदी अरब के ताल्लुकात ख़राब हुए, सब ने छोड़ दिया शाम को। आज सऊदी अरब ने भी बहाल कर ली है, तुर्की करने जा रहा है। तो ये तब्दीली आ रही है। अब ज़रा वाइडर कैनवस के ऊपर जो बहुत बड़ी खबर है आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। अब पता नहीं इस खबर को किस तरह से बयान किया जाए, क्योंकि ये खबर बहुत बड़ी है और ये आलमी जंग के लिए इतना बड़ा सबूत है, इतना बड़ा सबूत है कि इससे बड़ा यही सबूत हो सकता है कि रशिया के ऊपर हमला हो जाए। बस इसके पीछे इसके बाद यही रह गया है, इससे अगली कोई बात रह नहीं गई। नाज़रीन 5 लाख
نیٹو ٹروپس جو ہیں وہ اس وقت ہائی الرٹ کے اوپر ہیں. اور وہ ہائی الرٹ کے اوپر کیوں ہیں؟ ڈائریکٹ رشیا کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے. آپ سوچ رہے ہیں یہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ رشیا کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے نیٹو نے اپنے 5 لاکھ جو ہے نا وہ ٹروپس تیار کر دیے. نیٹو puts over 5 lakh troops on high alert. US-led military bloc has put in place the most comprehensive defensive since the Cold War. More than 5 lakh NATO military personnel are currently on high alert. The announcement follows the Washington Summit declaration, where NATO leaders confirmed that Ukraine is on unreversible path into the alliance. اب یہ پہلے خبریں سنتے جائیے. آپ کو بتایا تھا نا کہ جو واشنگٹن میں نیٹو کا اجلاس ہوا، ہم نے آپ کو کہا تھا کہ یہ دنیا آگے کیا چلے گی، کیا عالمی جنگ ہوگی یا نہیں ہوگی. یہ واشنگٹن میں نیٹو کا ہونے والا اجلاس فیصلہ کرے گا کہ انہوں نے جنگ کو چنا یا امن کو. اور جب وہاں پر فیصلے ہوئے تو ہم نے آپ کو کہا تھا کہ انہوں نے جنگ کو چنا ہے. اور اب یہ جنگ کتنی جلدی ہوگی یا کتنا ڈیلے ہوگا تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ ٹرمپ آ رہا ہے یا ٹرمپ نہیں آ رہا. اگر ان کو یہ کلیئر ہو گیا کہ ٹرمپ آ رہا ہے تو وہ ٹرمپ کے آنے سے پہلے اپنا سارا کچھ کر گزریں گے. مطلب وہ کر گزریں گے کہ ٹرمپ جو مرضی اب کہہ رہا ہے اس کے آنے تک دنیا کے حالات سب کے ہاتھ سے نکل چکے ہوں گے. پھر ریورس آپ کے پاس نہیں ہوگا، ٹرمپ آ کر بھی کچھ نہیں کر سکے گا. تو چونکہ اب کلیئر ہو چکا ہے کہ ٹرمپ آ رہا ہے اور بائیڈن تو ختم ہو گیا، تو اس لیے اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے. مطلب وہ اپنا جو کرنے جا رہے ہیں، عالمی جنگ چھیڑنے جا رہے ہیں، وہ ہو رہا ہے. The statement emphasized NATO's commitment to isolating Russia, strengthening security on its eastern flank and increasing military assistance to Ukraine. اب وہاں پر نیٹو کے اجلاس میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ یوکرین جو ہے وہ نیٹو کا ممبر بننے جا رہا ہے اور اس کے لیے irreversible path کے اوپر وہ آ چکا ہے. یعنی یہ فیصلہ ہو چکا ہے، سمجھ لے کہ مطلب اب واپسی نہیں ہے. یعنی یوکرین نیٹو کا ممبر بنے گا ہی بنے گا، دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی. irreversible path یعنی تیر کمان سے نکل گیا. تو جنگ ساری کس چیز کے اوپر تھی کہ نیٹو کا ممبر نہیں بنے گا یوکرین. تو رشیا نے اسی بات کے اوپر یہ جنگ چھیڑی اور آج دوران جنگ یہ نیٹو کا ممبر بنانے جا رہے ہیں یوکرین کو. یعنی کوئی حد ہوتی ہے نا کسی چیز کی. آج تک تاریخ میں کوئی مثال ہے کہ کوئی ملک جنگ لڑ رہا اور اس کو نیٹو کا ممبر بنایا گیا ہو. تو اس کے اوپر رشیا کہہ رہا ہے، Russia Security Council Deputy Chairman warned that Ukraine's accession into NATO would be declaration of war against Russia, کہ یہ اعلان جنگ ہوگا. Whether this will shatter the entire planet into pieces depends solely on the prudence of NATO side. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے نتیجے میں جو جنگ چھڑے گی چاہے وہ پورے پلانٹ کو اپنی لپیٹ میں لے لے اور کیا کرے، شیٹر انٹو دا پیسز. کہ مطلب انہوں نے بات یہ کی ہے کہ یہ بے شک پورے پلانٹ کو شیٹر کر کے رکھ دے انٹو پیسز تو ہمیں بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ اس کی ساری ذمہ داری نیٹو کے اوپر ہے. دیکھیں جب ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ یہ اقدام تمہارا جو ہے وہ عالمی جنگ کی طرف لے کر جا رہا ہے، جب پیوٹن کہہ رہا ہے کہ ہماری ریڈ لائن یہ ہے کہ یوکرین کو نیٹو کا ممبر نہ بناؤ اور اگر بنایا تو ہم یہ ایکشن لیں گے، تو کیا دنیا کا نظام اس کے بغیر نہیں چل سکتا کہ یوکرین نیٹو کا ممبر ہی بنے گا تو ہی دنیا آگے بڑھے گی؟ تو یہ واضح ہے کہ نیٹو یہ جان بوجھ کر رہا ہے عالمی، جب اس کو پتا ہے کہ رشیا 30 سال یہ معاملہ چلتا رہا اور ایٹ دی اینڈ رشیا مجبور ہو گیا کہ اس نے جنگ چھیڑ دی. رشیا کبھی بھی یہ جنگ نہیں چھیڑنا چاہتا تھا. تو جب رشیا آلریڈی جنگ کے اندر ہے اور جس وجہ سے جنگ کے اندر ہے تم لوگ پھر بھی وہ پوری کرنے جا رہے ہو، تو رشیا کے پاس کیا آپشن بچتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ جان بوجھ کر یہ معاملہ ہے. پھر ابھی تائیوان سے خبر یہ سامنے آئی ہے، تائیوان سٹارٹس 5 day exercises with supplier delivers drills at main port. اب انہوں نے چائنا کے خلاف جو ہے نا مشقیں شروع کر دی ہیں. تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا آپ کے سامنے ہے. یہ بڑی افسوسناک اور تشویشناک خبریں ہیں. دنیا کس طرف جا رہی ہے اور صرف لا حاصل جنگیں ہیں اور یہ تھوڑی سی جو ایلیٹ دنیا کی ہے وہ یہ سارے فیصلے کر رہی ہے. یہ اس وقت کے اہم ترین اور تازہ ترین حقائق ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.